صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا اور ان کی جو تربیت فرمائی تھی، ان کی زندگیوں میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ معاہدات کی پاسداری ان کی مثالی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ایمان معیار قرار دیا ہے، وہ ایمان ہمارے لیے معتبر قرار دیا ہے جو ایمان صحابہ جیسا ہو۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ اس جیسا ایمان رب تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس جیسا ایمان رب تعالیٰ کو قبول ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے تربیت نبی سے پائی ہے۔ قرآن کریم کی کتابت کرنے والے تھے، کاتبین وحی میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تشکیل دی تھی، جو قرآن پاک کو لکھنے والی ٹیم تھی، ان میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری دعائیں دی، بہت ساری دعائیں ان کو دی ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت یافتہ بنا، اور ان کی ذات کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، کہ امت کو امیر معاویہ سے ہدایت ملتی رہے، ہدایت کی روشنی ان کو ملتی رہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، ایک سواری پر آپ سوار ہیں اور اپنے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ دوران سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت امیر معاویہ سے کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے، میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ، میرا پیٹ آپ کے جسم کو لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ اس سینے کو، اس پیٹ کو علم سے بھر دے، حضرت امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، علم کے نور سے ان کو بھر دے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصہ تک انہوں نے اسلامی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو شام کا گورنر بنایا تھا، اور طویل عرصہ تک وہ ملک شام کے گورنر رہے۔ اور حضرت عمر کی زندگی کے آخری سالوں میں بھی اور آخری دنوں تک بھی حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے۔ یہ ان پر حضرت عمر کے اعتماد کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ آخر وقت تک ان کو اس عہدے پر برقرار رکھا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے
کسی کو کوئی اسلامی سلطنت کا عہدہ عطا فرماتے تھے تو بڑے غور و فکر کے بعد، بڑی سوچ بچار کے بعد آدمی کو پورا پرکھتے تھے، اس کے مزاج کو پرکھتے تھے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ کبھی ان کے کسی کے مزاج کے اندر ان کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی کوتاہی محسوس ہوتی، کوئی کمی محسوس ہوتی کہ یہ شخص اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے موزوں نہیں ہے، اس عہدے کو نہیں سنبھال سکے گا اور اس عہدے کی جو ذمہ داری ہیں اس کو نہیں نبھا سکے گا، تو وہ منصب اس کو نہیں عطا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ پر انہوں نے اعتماد کیا، شام کا ان کو گورنر بنایا اور زندگی بھر ان پر اعتماد فرماتے رہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ پر مکمل اعتماد کیا اور 10 سال سے زیادہ عرصہ تک انہوں نے حکومت کی۔ اس عرصے میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر کا یہ مزاج تھا کہ کسی کو جب گورنر بنا دیا تو اس کے بعد بھی مکمل اپنے گورنروں کی نگرانی فرماتے تھے اور ان کے حالات کو معلوم کرتے رہتے تھے کہ کہیں عہدہ ملنے کے بعد ان کا مزاج بدل تو نہیں گیا، کہیں منصب ملنے کے بعد ان کے اندر کوئی تکبر تو نہیں آ گیا، کہیں دنیا کی محبت ان کے دل میں تو نہیں بیٹھ گئی۔ یہ ان کا مزاج تھا کہ اپنے گورنروں کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے اور ان پر نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے تو ایک اچھا سا سوٹ، اچھا سا جوڑا سبز رنگ کا وہ پہنا ہوا ہے اور حضرت عمر کی مجلس میں آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، بیٹھ گئے۔ اب سب لوگوں کی نظریں حضرت امیر معاویہ پر ہیں اور اس کے لباس پر، اس کے جوڑے پر ہیں۔ بڑا قیمتی لباس ہے، بڑا قیمتی جوڑا ہے، سب کی نظریں حضرت امیر معاویہ پر ہیں۔ کسی نے شکایت نہیں لگائی حضرت عمر کو کہ جناب آپ کے گورنر نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، بڑا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے کوئی شکایت نہیں لگائی، کوئی بولا بھی نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ان پر نگاہ ڈالی، نظر ڈالی اور حضرت عمر کو معلوم ہو گیا کہ یہ امیر معاویہ کے جوڑے پر بار بار جو نظر ڈال رہے ہیں یہ در حقیقت مجھے شکایت لگا رہے ہیں کہ عمر آپ اپنے گورنر کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں کہ قیمتی لباس ان کے جسم پر ہے، قیمتی جوڑا ان کے جسم پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے ہاتھ میں درہ تھا، وہ درہ پکڑا اور جہاں حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں گئے، وہ کھڑا کیا اور درہ مارنا شروع کر دیے۔ 1-2 درے لگائے، پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی پوچھا کہ عمر امیر المومنین، میرا کیا جرم ہے، میرا کیا قصور ہے، آپ نے مجھے مارا؟ کچھ اور لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ امیر المومنین آپ نے گورنر کو مار دیا، گورنر کو آپ نے درے مارے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے اندر بھلائی دیکھتا تھا، یعنی امیر معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس شخص کے اندر بھلائی دیکھتا تھا اور مجھے اس کی ذات کے اندر بھلائی کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، اس کی ذات کے اندر خیر کے علاوہ میں کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اس کے قیمتی لباس کو دیکھا، قیمتی جوڑے کو دیکھا اور تمہاری نظروں کو دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے قیمتی لباس پہن لیا ہے، عام لوگوں کے معیار سے ذرا اپنا معیار بلند کر لیا ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے 2-4 درے لگا کر ان کو سمجھا دیا ہے کہ میری رعایا کے اندر، میری سلطنت کے اندر، خلافت کے اندر رہن سہن کا جو معیار عام لوگوں کے لیے ہے
گورنروں کے لیے، امیر المومنین کے لیے بھی رہن سہن کا معیار وہی ہونا چاہیے، ان کے معیار کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ عام لوگوں کا جو معیار ہے وہی معیار گورنر اپنائیں گے اور اسی معیار کے مطابق امیر المومنین زندگی گزاریں گے۔ اگر مجھے کسی گورنر کے اندر اس معیار سے بڑھ کر کسی کا معیار مجھے نظر آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہی ہوتا ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ خلافت راشدہ ہے، یہ خلافت راشدہ کے اصول ہیں، خلافت راشدہ کے یہ معیار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ کسی اور خلافت کے اندر یا کسی اور طرز حکومت کے اندر کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ کوئی اس کی مثال موجود ہے کہ سر عام لوگوں کے سامنے گورنر کو مارا جا رہا ہو، اس کی سرزنش کی جا رہی ہو، اس کی تعذیب کی جا رہی ہو؟ یہ در حقیقت نتیجہ ہے اس تربیت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے درمیان، اہل روم کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک مدت تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ بند رہے گی۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اس معاہدے کی مدت کے اندر ہم آپس میں جنگ تو نہیں کر سکتے، ہم دشمنوں کے علاقے میں داخل تو نہیں ہو سکتے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی مسلمان فوجوں کو دشمن ملک کی جو سرحد ہے اس سرحد پر میں لے جا کر بٹھا دوں۔ چنانچہ تیاری کا حکم دے دیا، اپنی مسلمان فوجوں کو، لشکروں کو حکم دیا کہ روم کی جو سرحد ہے اس سرحد پر چلے جاؤ، ساز و سامان لے کر، جنگی آلات لے کر وہاں چلے جاؤ۔ جب مدت ختم ہوگی تو جیسے ہی جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی ہم فوراً حملہ کر دیں گے، اور وہ لوگ غفلت میں ہوں گے، لاپرواہی میں ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان ابھی بہت دور ہیں، مسلمانوں کا لشکر ابھی بہت دور ہے، ابھی تو جنگ بندی کی مدت پوری ہوئی ہے، ابھی اتنی جلدی وہ کیسے حملہ کریں گے؟ ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو احساس نہیں ہوگا، وہ لاپرواہی میں ہوں گے، ہم جلدی جلدی ان پر حملہ کر دیں گے اور ان علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ چنانچہ اس نیت سے حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجوں کو، اپنے لشکر کو سرحد پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی مدت ختم ہوئی فوراً دشمنوں پر حملہ کر دیا، اور ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تیاری میں نہیں تھے، اس لیے ان کو شکست ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ نے علاقوں پر علاقے فتح کر دیے اور بہت دور جا کر اپنے لشکروں کو لے گئے، اپنے فوجیوں کو لے گئے۔ پیچھے سے ایک صحابی دوڑتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس آیا، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ کے قریب پہنچے اور حضرت امیر معاویہ کو کہا، امیر المومنین، اے سپہ سالار، وفاء لا غدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، وعدے کو نبھانے کا حکم دیا ہے، معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کا شیوا وفا ہے، مسلمانوں کا شیوا وعدے کو پورا کرنا ہے، مسلمانوں کا شیوا معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ تم نے اس معاہدے کی مدت کے اندر سرحد پر اپنے لشکر کو بٹھا دیا ہے اور فوراً حملہ کر دیا ہے، یہ خیانت ہے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں، مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ حدیث سنی اور یہ بات سنی تو پریشان ہوا کہ اتنا بڑا میں نے انتظام کیا ہے اور اتنے بڑے لشکر کو لے کر میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اتنے فوجوں کو میں یہاں لا کر میں نے بٹھا دیا ہے، علاقے بھی فتح ہو گئے ہیں، دشمن مغلوب بھی ہو گیا ہے، دشمن کو شکست بھی ہو گئی ہے، مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی ہے، اور بڑا کارنامہ ہم نے انجام دے دیا ہے۔ اب اس صحابی نے مجھے نبی کی یہ بات پہنچائی ہے، نبی کی یہ حدیث پہنچائی ہے کہ یہ کام ہم سے غلط ہو گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، استغفار پڑھا، توبہ کی،
اور مسلمان لشکروں کو، مسلمان فوجیوں کو حکم دیا کہ علاقہ خالی کر دو، واپس چلو اپنے ملک۔ چنانچہ پورا علاقہ خالی کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایسے موقع پر امیر لشکر کے لیے اور پھر مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کتنا یہ مشکل فیصلہ ہوگا، اور ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزری ہوگی کہ بڑی محنت سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ علاقے ہم نے فتح کیے ہیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ اب ہم امیر المومنین کے کہنے پر واپس چلے جائیں اور یہ علاقہ خالی چھوڑ دیں، اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان اب میرے سامنے آ چکا ہے، اللہ کے نبی کی بات میرے سامنے آ چکی ہے، اس لیے معاہدے کی مدت کے اندر جنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جنگ کے لیے اپنی تیاری کرنا، ساز و سامان دشمن کے علاقے پر لے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم مسلمان ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہمیں یہ علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہ علاقہ خالی کر اور اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ یہ مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ معاہدات کو پورا کرنا، وعدے کو پورا نبھانا اور وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ مسلمانوں کا طور طریقہ ہے۔ ہم آپس میں زندگی گزارتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، ہم دیکھیں ہم کتنے دن میں کتنے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اور پھر کتنا ان وعدوں کو پورا بھی کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو نبھاتے بھی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں کبھی کسی کو کوڑے کی سزا نہیں دی، کسی کے جسم پر کوڑے نہیں لگوائے۔ ایک آدمی کے جسم پر کوڑے لگوائے، وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی تھا جو حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی کرنے والا تھا، حضرت امیر معاویہ کو طعن و تشریح کرنے والا تھا، ان کو انہوں نے کوڑے کی سزا دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تابعی ہیں اور بڑے اللہ کے ولی بزرگ ہستی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، فرمایا کہ لوگوں، حضرت امیر معاویہ نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے رکوع میں جب گئے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے حضرت امیر معاویہ نے کہا ہوگا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا۔ فرمایا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا جہان کی سب چیزوں کو اس اعزاز پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے کہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ان دونوں میں سے بڑا مقام کس کا ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ اس نے سوال کیا، عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم خدا کی، حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے نکلے، جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی ناک کے سوراخ میں جو مٹی اور دھول چلی گئی، فرمایا کہ وہ مٹی اور دھول حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی مقام ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ صحابی بہت بڑا مقام ہے، صحابیت بہت بڑا شرف ہے۔ جس طرح رب پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر وحدانیت ختم ہے، نبی پر نبوت ختم ہے، اسی طرح صحابی پر صحابیت بھی ختم ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ کے نبی کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، سب کی محبت نصیب فرمائے۔